ہے امام زمانہ کے عاشقوں کی ایک ڈیوٹی امام کی تعریف کرے, امام کی معرفت دلائے, امام کے فضائل سب کو سنائے. دوسری ڈیوٹی میں نے کہا کیا ہے؟ دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ امام زمانہ پہ خرچہ کرے. آپ نے کل سنا کہ امام زمانہ پہ کیسے خرچہ کریں. امام زمانہ پہ خرچہ کریں یعنی کوئی دعائیں, اتنا عظیم کوئی دعائیں ندبہ کا پروگرام کریں جس میں 2 4 5 ہزار مومنین آئیں, اس میں ناشتہ کھلائیں, جمعے کے دن ہو, صبح کے دن ہو, اور عشق امام زمانہ سب کے دلوں میں ڈالو. امام پہ خرچہ کرو, جیسے مجلس پہ خرچہ کرتے ہو اسی طرح امام زمانہ پہ خرچہ کرو. پھر میں نے ایک اور مثال دی, امام پہ خرچہ کیسے کریں, یعنی 15 شعبان آ جائے تو پورے لاہور کو سجا دو عشق امام زمانہ میں. امام زمانہ پہ خرچہ کرو. اچھا ایک آپ کو مشورہ بھی دے دوں, ہم 2 سال 3 سال پہلے فیصل آباد گئے تھے, وہاں ایک مومن نے بڑا اچھا کام کیا تھا. محرم کے دن تھے, اس نے کئی سڑکوں کو, کئی گلیوں کو سجایا تھا. کیسے سجایا تھا؟ امام حسین کے نام سے, یا حسین لکھا تھا, یا ابا عبداللہ لکھا تھا. میں بڑا خوش ہوا. پھر بعد میں نے دیکھا آدمی بڑا ہوشیار ہے. کیا کیا تھا اس نے؟ نیچے اس نے اپنی کمپنی کا نام بھی لکھا تھا, ایڈورٹائزمنٹ کی تھی. بھائی آپ سارے, میں نے سنا ہے کہ بزنس مین ہیں, آپ بزنس ہی سمجھیے اس کو. پورے لاہور کو 15 شعبان کے دن ہر جگہ پہ امام زمانہ کا نام لکھ دیجئے, یا مہدی, یا صاحب الزمان, نیچے اپنی کمپنی کا نام لکھ دیجئے. ہاں بھائی, لوگ آپ کی کمپنی کو دیکھیں گے امام کے صدقے میں, امام کے صدقے میں لوگ آپ کے بزنس کی طرف آئیں گے تو اس بزنس میں اور بھی ترقی ہوگی. بھائی یہ تو کر لو, اگر مفت میں امام کے لیے خرچہ نہیں کر رہے, گرچہ جو مفت میں بھی امام کے لیے خرچہ کر رہے ہو, 1 درہم خرچہ کرو گے, 1 روپیہ خرچہ کرو گے, 2 ملین تمہارے لیے لکھا جائے گا. لیکن اگر تمہارا ذہن حساب کتاب والا نہیں مان رہا تو حساب کتاب والے بزنس مین ایسے کرو کہ امام کا نام 15 شعبان کو پورے لاہور کو ایسے سجاؤ کہ لاہور ایسا لگے کہ امام زمانہ کا ہیڈ کوارٹر ہے. نیچے اپنا بزنس کا نام لکھ لو, اپنی کمپنی کا نام لکھ لو, اور لوگ آ کے اور زیادہ انشاءاللہ تمہارے پاس آئیں گے. امام پہ خرچہ کرو, یہ شیعوں کی ڈیوٹی ہے. لیکن اب سننا, اب امام نے فرمایا, امام نے کہا کیسے امام پہ خرچہ کرو. امام نے کہا دیکھو, جیسے میں نے کہا یہ خمس کے علاوہ ہے, یہ خمس وغیرہ سے پیسے نہیں لگانا اس میں, یہ خمس کے علاوہ ہے, یہ عشق کا خرچہ ہے. یہ عشق, جیسے مجلس میں آپ کو خمس کا پیسے تھوڑی ڈالتے ہیں, اپنی عشق اور محبت میں امام کے لیے خرچہ, اسی طرح امام زمانے کا خرچ. پھر اب امام نے فرمایا, پتہ ہے امام پہ کیسے خرچہ کیا جاتا ہے؟ کہ جب امام غیبت کے زمانے میں, ایک تو یہ خرچہ کرو, دعائیں ندبہ کرواؤ, اس پہ انتظام کرو, خرچہ کرو, 15 شعبان سجاؤ پورے شہر کو. دوسرا کیا کہا, امام کو اگر مدد کرنی ہے نا تو امام کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ امام کے چاہنے والوں کی مدد کرو. امام نے فرمایا اگر ہمیں تم مدد کرنا چاہتے ہو نا, اے مالدار انسان, اگر تم اپنے امام کی مدد کرنا چاہتے ہو تو امام کی مدد کیا ہے؟ امام نے کہا ہمارے شیعوں کی مدد کرو. آج ہم اپنے شیعوں کی کتنی مدد کرتے ہیں یہ ہم خود بہتر جانتے ہیں. میں صرف آپ کو ایک مثال دوں, یہودی دنیا میں سب سے کم ہیں لیکن سب سے زیادہ پاورفل ہیں. کیوں؟ یہودیوں کا کمال کیا ہے؟ یہودی ایک دوسرے کو اتنی مدد کرتے ہیں, اتنی مدد کرتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ابھی میں انگلینڈ میں تھا, مینچسٹر کا ایک مومن بتاتا ہے, کہتا ہے میرا ایک پڑوسی یہودی تھا, ایک یہودی میرا پڑوسی تھا. کہا ہمارے گھر کے قریب ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کا اونر, جس کا مالک ایک پاکستانی تھا, مسلمان تھا. کہا یہ یہودی بوڑھا تھا, 70-80 سال کا, گھر سے نکلتا تھا, 1 کلومیٹر دور ایک دوسری دکان تھی یہودی کی, اس دکان سے جا کے پانی, کیک, بسکٹ جو بھی لیتا تھا اس سے لیتا تھا. حالانکہ یہ ساتھ میں, گھر کے ساتھ میں ایک دکان تھی, وہ ساری چیزیں ادھر مل رہی تھی اسی قیمت میں, لیکن یہ 1 کلومیٹر دور جاتا تھا, بوڑھا بھی تھا, چلنا بھی آسان نہیں تھا. کہا کہ میں نے پوچھا اس اپنے یہودی پڑوسی سے, اے یہودی پڑوسی, یہ ساتھ میں پاکستانی مسلمان کی دکان ہے, اس سے کیوں نہیں خرید رہا تو؟ اتنا دور جا رہا ہے, وہاں اس دکان میں کیا کمال ہے؟ اس یہودی نے اپنے مسلمان پڑوسی کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اگر میں اس مسلمان سے خریدوں گا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ پیسہ مسلمان کے جیب میں جائے گا اور اسلام کو سپورٹ ہوگی. پتہ ہے میں 1 کلومیٹر دور کیوں جاتا ہوں؟ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ 1 کلومیٹر دور ایک یہودی کی دکان ہے, اور جب میں اس سے خریدوں گا تو یہودیوں کو فائدہ ہوگا اور ہمارے دین کو فائدہ ہوگا. کیا ہم ایسے سوچتے ہیں؟ کیا ہم شیعہ ایسے سوچتے ہیں؟ اب یہ 1 کلومیٹر بوڑھا آدمی دور جاتا ہے تاکہ یہودی کو سپورٹ کرے, ہیلپ کرے. اسرائیل میں کوئی یہودی رہتا ہو, ایران میں کوئی یہودی غریب ہو, تو اسرائیل والا یہودی ایران کے غریب کی مدد کرتا ہے, کہتا ہے میرا یہودی ہے. کیا ہم یہ سوچتے ہیں ہندوستان کا, افغانستان کا, ایران کا, عراق کا, کہیں کا بھی کوئی شیعہ اگر غریب ہو, کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا شیعہ غریب ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں, عراقی ہے, پاکستانی ہے, فلاں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں پنجابی ہے, سندھی ہے, بلوچ ہے. پاکستانی کو بھی پورا صحیح نہیں سمجھتے. شیعہ
پوری شیعت کو مدد کرے. یہودی اسی لیے کامیاب ہیں. آج ہم کیوں اتنی مشکلات کا شکار ہیں؟ کیونکہ ہم آپس میں متحد نہیں, آپس میں اتنے مضبوط نہیں. وہ قومیں جو آپس میں متحد ہیں وہ مضبوط قومیں ہیں, اور وہ قومیں جو آپس میں متحد نہیں, ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتی, وہ ناکام ترین قومیں ہیں. آج ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. خدا را امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ اے شیعو, اگر امام کو مدد کرنی ہے تو امام زمانہ کو مدد کرنا یعنی کیا؟ یعنی امام زمانہ کے شیعوں کی مدد کرو. اگر کوئی غریب دیکھا اسے مدد کرو, اگر کوئی ضرورت مند دیکھا اسے مدد کرو, اگر کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کر رہا ہے اسے ہیلپ کرو, اسے سپورٹ کرو تاکہ وہ بڑھے. یہودی ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے بڑھے. میں سوئٹزرلینڈ گیا تھا, ایک مومن نے بتایا کہ مولانا یہاں کے یہودی کیا کرتے ہیں, جب کوئی بچہ او لیول اے لیول کر لیتا ہے, سمجھے میٹرک انٹر کر لیتا ہے اور بزنس میں آنا چاہتا ہے, تو یہودی اسے پیسہ دیتے ہیں. وہ غریب اگر ہو اسے پیسہ دیتے ہیں, کہتے ہیں تو بزنس کر. ایک مرتبہ ناکام ہو گیا دوبارہ پیسہ دیتے ہیں, پھر تیسری مرتبہ تک اسے پیسہ دیتے ہیں. جب تیسری مرتبہ بزنس میں ناکام ہو گیا کہتے ہیں اب تو کسی اور فیلڈ میں چلا جا. 3 مرتبہ مدد کرتے ہیں. ان کا بیٹا نہیں, ان کا رشتہ دار نہیں, بس ان کا یہودی ہے. آپ بھی شیعہ ہیں تو ہر شیعہ کو اپنا سمجھو. یہ نہ کہو کہ یہ پرانا ہے, یہ فلاں ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے. نہیں, یہ کہو یہ علی کا ماننے والا ہے, یہ عاشق امام زمانہ ہے, یہ عاشق حضرت عباس ہے, یہ عاشق مولا حسین ہے.